حدیث میں آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم سے حیا چلی جائے نا پھر تم جو مرضی کرنا ہے کرو، اور جس قوم سے حیا نکل جائے نا پھر جو مرضی کرنا ہے کرو، پھر کوئی اس کی لیمٹس نہیں ہوتی۔ ہمارے ینگ جنریشن میں بے حیائی، فحش فلمیں دیکھنا، لڑکیوں سے دوستیاں لگانا، زنا کرنا، اس کو معاشرے میں نے اب جرم سمجھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی نے کیا کہا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں کیل ٹھوک لو بجائے کہ کسی نے ہمارے منہ ٹچ کرو۔ معاشرے کے اندر آپ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اس میں ایک قصور میڈیا پہ بھی جاتا ہے، ایک قصور فلم انڈسٹری پہ بھی جاتا ہے، ایک قصور پورنوگرافک انڈسٹری پہ بھی جاتا ہے، ایک قصور ٹک ٹاک پہ بھی جاتا ہے، یعنی سب پہ قصور جاتا ہے۔ جو ادارے، جو لوگ، جو افراد بے حیائی فحاشی کو معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں چلو سارے لوگ کرپٹ نہیں ہو رہے لیکن اکا دکا بھی کرپٹ ہو رہا ہے، تو کسی بندے کی زندگی جو ہے خطرے میں پڑ رہی ہے۔ لبریشن آف وومن جو کہ آبجیکٹیفائنگ ہے، لبریشن اصل میں نہیں ہے، بیسیکلی ان کو نا ایک آبجیکٹ پورٹری کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے، سو کالڈ فیمنزم کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اتنی زیادہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے پوری امت کرپٹ ہو رہی ہے۔ وہ پتہ ہے کہ پورن ایڈکشن جو ہے اٹ از مور ایڈکٹیو دین کریک کوکین، اور اس کے بارے میں بہت ساری وہ ہیں ریسرچز بھی جو ہے نا موجود ہیں، اگر آپ وہ کرنا چاہیں یو کین ایزیلی فائنڈ اٹ۔ اگر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو تو اس میں اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ میرے اللہ نے کہا اپنی نظریں جھکا کے رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں، ان عورتوں سے کہو اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، کہ ہم ایک حیا والا دین رکھتے ہیں۔ آج ہوتا کیا ہے کہ جنرلی ان کیمپسز بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کنورزیشن سٹارٹ تو ہو، انیشیٹ تو ہو، پھر آگے ہم بات چلا لیں گے۔ تو آپ کی خدمت میں یہ مؤدبانہ محبت بھری گزارش ہے بچوں کہ اپنی نظروں کی حفاظت رکھو، حد فاصل رکھو۔ یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ آپ کی نظر پاک ہوگی، آپ کا دامن پاک ہوگا۔ پورے موجود کے اندر قوموں کو، معاشروں کو بے حیا بنانے کا سب سے بڑا کردار میڈیا نے ادا کیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا سے پھر آگے سوشل میڈیا نے اس کردار کو مزید زیادہ ادا کیا۔ چلیں ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو ہم نے کافی ڈسکس کیا ہے، جو گندی نظر اور بے حیائی، جیسے آج کل لفنگا پن جسے کہہ لیں، یہ پاکستانی مرد کی پتہ نہیں عادت ہے۔ دیکھو بھائی، جس حد تک ہم اپنے آپ کو بے حیائی کی غرض سے بچا سکتے ہیں بچائیں۔ اس زمانے میں بے حیائی بہت پھیل گئی ہے، موبائل فون، واٹس ایپ، فلمیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ معاشرے میں اتنی پھیل گئی ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جن کا دامن اس آلودگی سے محفوظ ہے۔ یونیورسٹیوں کے پیچھے there is a certain kind of funding going on, there is something going on جہاں پہ مطلب جہاں لڑائی جھگڑا تو وہ رکوا دیں گے، وہ رکوانا ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی حرام ریلیشن شپ میں ہے اس کے بارے میں منہ بند رکھو سارے، nobody should talk about it۔ تو اللہ کا واسطہ اگر کوئی شخص ان برائیوں میں مبتلا ہے تو آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو میں نے آیتیں پڑھی تھیں، کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج توبہ کر کے غیرت اور حیا والی زندگی اختیار کر لو۔ جو مومن کی زندگی کا نور تھا آج وہ حیا باقی نہیں رہا۔ اور اسلام کا جو بنیادی کریکٹر ہے وہ حیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جس کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا، اسلام پورے اسلام کی یعنی جڑ کہا جا رہا ہے وہ حیا ہے، تو کسی کو اگر یہی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ کس قسم کے مسلمان ہیں یار؟ فحاشی سے بچنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں۔ جب آپ کا ہاتھ برداشت کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد آپ 1 منٹ کے لیے فحاشی کرنا شروع کر دیں، اور اگر نہ کر سکے تو بچ جائیں اللہ کے عذاب سے۔ اور اللہ نے جو پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا اس میں سب سے زیادہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کٹھے مارے۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومن مرد اور عورتوں کے بیچ میں فحاشی پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ کہاں پہ؟ آخرت میں نہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ پتھروں کی بارش اور اوپر نام لگے ہوئے اور نوکیلے پتھر اور زمین میں زلزلہ، پہلے زلزلہ جب تھوڑا سا زلزلہ آیا تو ہم سارے پریشان ہو گئے، تو خوفناک زلزلہ، اور پھر اس کے بعد اس کو اکھاڑا اور اوپر جا کر یوں زمین پہ مارا، اوپر والا نیچے، نیچے والا اوپر کر دیا، چہرے مسخ کر دیے، اور ایک گندے پانی میں ان کی لاشوں کو ڈبو دیا۔
ان کا جو جرم تھا وہ بے حیائی تھا. اللہ کی حدیث ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تمہارے آپ پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. ہم پریشان ہیں کہ ہم پہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہم پریشان ہیں کہ بیماریاں بہت زیادہ آتی جا رہی ہیں, ہاسپٹلس بھرے ہوئے ہیں. اتنے ہاسپٹلس پہلے کبھی نہیں بھرے ہوتے تھے, مطلب جو بھی ہاسپٹل ہے اس کے وارڈز فل ہیں. حیرانی کی بات ہے. اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں اور اسپیشلی حیا کا چلے جانا. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا ہوئی, اس بے حیائی پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب کے کوڑے برسائے. اور ہم نئے بیماریوں کا نام کرونا وائرس, سبحان اللہ, ہم نے کبھی پہلے سنا تھا؟ یا کیا سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی کہ اس کو ڈسکور نہیں کیا تھا؟ یہ تو ابھی آیا ہے. الحیا شعبۃ الایمان, حدیث میں ہے حیا جو ہے نا وہ ایمان کا ایک شعبہ, ایک حصہ ہے, اٹس اے پارٹ آف ایمان. اور جب کسی امت سے یہ چلی جائے نا پھر اس امت کی ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے.